اس وقت ہم لوگ سرزمین حسین ٹیکری میں ہیں اور ہولی عنقریب ہے، اور ہولی والے دن حسین ٹیکری میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو سارے جہاں میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے حاجی سید پیارے بابا، جو اس وقت حسین ٹیکری میں موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ ہر سال جو ہے اس ہولی والے ٹائم میں آتے ہیں اور اس معجزے کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ حاجی صاحب یہ بتائیے، آپ ہر سال آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا ہوتا ہے آخر ہولی میں یہاں پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی سید پیارے بابا قلندری تقریباً اس سرزمین پر 45 سال سے آ رہا ہوں، اور اس زمانے میں آ رہا تھا جب یہاں پہ کوئی بھی گیسٹ ہاؤس نہیں تھا، بالکل ویرانہ تھا، تنہائی تھی۔ اور مارچ میں جو ہولی کا دن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چول جلتی ہے۔ تو چول کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک روشنی۔ ایم پی میں مدھیہ پردیش کے زبان میں چول اس کو کہتے ہیں، روشنی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہولی جلائی جاتی ہے، لکڑیاں اکٹھا ہوتی ہوں گی اور اس میں آگ لگائی جاتی، نہیں۔ چول کے معنی ہوتے ہیں ایک روشنی کا نمودار ہونا، زمین سے روشنی۔ یہ مولا کائنات کا روضہ ہے ہمارے بغل میں جی، اور یہ کھجور کے درخت ہے جو ہمارے بیک سائڈ میں ہے۔ جی جی جی، بس یہ اس درمیان میں جو ہے، اچھا، اس درمیان میں، ہاں، اس درمیان میں ہولی کی رات میں ان قریب 12 بجے کے بعد ہم نے تمام لوگوں کو دکھایا، رات میں 12 بجے کے بعد، رات میں 12 بجے کے بعد، اور میں نے تمام لوگوں کو دکھایا، اور اس کے چشمدید گواہ ابھی مولانا اقبال صاحب موجود ہیں اور مولانا امیر حیدر صاحب جو جمعہ جماعت عزا خانہ زہرا میں ہے، انہوں نے بھی دیکھا اور تمام لوگوں نے دیکھا۔ یہ ایک روشنی زمین سے نمودار ہوتی ہے، زمین سے بلند ہوتی ہے اور اوپر جاتی ہے بلندی میں، اور پھر وہ نیچے آتی ہے، اور نیچے آنے کے بعد وہ پھیل جاتی ہے، اور پھیلنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بس یہ روشنی رات میں اکثر 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 5 مرتبہ دکھائی پڑتی ہے۔ جو لوگ جادو سحر سے، اثرات سے پریشان ہوتے ہیں، وہ لوگ اس روشنی کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ دور جا کے گر جاتے ہیں، اور ان کی وہ شے جل جاتی ہے، وہ بلا ختم ہو جاتی ہے اور وہ شفا پا جاتے ہیں۔ تو وہ روشنی شفا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں ہولی کی چول جلے گی، وہ جو روشنی ہے وہ شفا ہے۔ اور میں نے اس جاگتی ہوئی آنکھوں سے حسین ٹیکری میں کہہ رہا ہوں، اس سرزمین پہ کہہ رہا ہوں، بھئی اپنے گھر میں آپ جھوٹ بولیے تو ایک جھوٹ کا ایک ہی جھوٹ مانا جاتا ہے، مگر آپ کسی معتبر جگہ پر اگر جیسے آپ خانہ کعبہ میں جھوٹ بولیں تو ایک کا 70,000 لکھ دیا جائے گا۔ جی، بالکل۔ مدینے میں بولیں 70,000 لکھ دیا جائے گا، کربلا میں بولیں تو 10,000 لکھ دیا جائے گا، اور اگر ایسے مقام پہ بولے تو 1,000 جھوٹ لکھ دیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹ بولوں گا تو میرے نام اعمال میں 1,000 جھوٹ لکھ دیے جائے، نہیں۔ میں نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے ان روشنی کو ہر بار دیکھا، اور جو 2022 گیا ہے اس میں بھی دیکھا تھا میں نے، اور لوگوں کو دکھایا بھی تھا۔ بس یہ ہے کہ ہر آدمی کو نہیں دکھائی پڑتا ہے، یہ ہمارے مالک کی عطا ہے، یہ ہمارے امام کی عطا ہے، جس کو دکھانا چاہتے ہیں، جس کو دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے امام زمانہ موجود ہیں، اور جب ظہور ہوگا تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ امام آپ ہی امام ہیں، آپ کو میں نے فلاں مجلس میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو مدینے میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو مکے میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو کربلا معلیٰ میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو صفا و مروہ کے بیچ میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے آپ کو حوضے جہاں پر پانی پلایا جا رہا تھا زمزم، میں نے وہاں پہ دیکھا تھا مولا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ہی ہیں مولا تو میں قدم پکڑ لیتا آپ کا، میں ابھی قدم بوسی کر لیتا۔ مگر کیا ہے، اسی طرح سے یہ معجزات ہیں حسین ٹیکری کے، کہ اس کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے، عقیدے کا ہونا ضروری ہے، صحیح بات۔ ہم اگر یہ سوچ کے آئیں گے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیے اس کے اوپر ہم ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہے ہیں۔ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، کہتی ہے کہ کل سردی بہت پڑے گی، رات آتی ہے
تو وہاں معلوم ہوا کوئی سردی نہیں ہے, بغیر سوٹر کے ہم کھڑے ہیں. کل برسات بہت ہوگی, معلوم ہے برسات ہی نہیں ہو رہی ہے. کل گرمی بہت پڑے گی, ارے گرمی نہیں ہو رہی ہے. بھائی قدرت تمہاری نہیں ہے, قدرت اللہ کی ہے. اللہ کے اگر مداخلت میں تم دخل اندازی کرو گے, ان کے معاملات میں دخل اندازی کرو گے, تو کہتا ہے کہ میرا گھر ہے, یہ کائنات میری ہے, جب چاہوں گا سردی کروں گا, جب چاہوں گا بارش کروں گا, جب چاہوں گا گرمی کروں گا, تیرے کہنے سے نہیں کروں گا, کیونکہ تو خدا تھوڑی نہ ہے, خدا میں ہوں. تو اسی طرح سے یہاں جو لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ موجودہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تو پھر وہ ادھورے چلے جاتے ہیں. ہاں اگر عقیدے سے آئیں گے کہ مولا میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے, تو روشنی آپ کو دکھائی پڑے گی, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. ناظرین, مارچ آنے والا ہے, اور اگر کسی بھی مرض میں, کسی بھی بیماری میں آپ کا بچہ, آپ کے خانوادے کوئی بھی آدمی ہے, تو جاورا حسین ٹکری آئے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہیں تو جاورا حسین ٹکری آنے کا راستہ بڑا آسان ہے. رتلام کا آپ ٹکٹ لیجئے, رتلام سے بس بھی ملتی ہے, جیپ بھی ملتی ہے, اور وہاں پر پرائیویٹ گاڑی بھی ملتی ہے, ٹیکسی بھی ملتی ہے, ٹیمپو بھی ملتی ہے ٹرین آپ کو, اور رتلام سے جو ہے ٹرین بھی آپ کو ملتی ہے جو جاورا لے کے آتی ہے. آپ جاورا اتریں گے, وہاں سے آپ کو 20 روپے کا ٹیمپو حسین ٹکری لے آئے گا. آپ اس طرح سے حسین ٹکری آ سکتے ہیں. کسی بھی طرح کی پریشانی ہے, ایک بار میری بات مانیے, سارے لوگوں کو, ملاؤں کو, مولوی کو, دعا تعویذ کرنے والوں کو چھوڑیے, اور ایک مرتبہ اس در آل محمد پہ آئیے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں یہ مولا دور کریں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ عالمین میں جہاں جہاں مومن مومنات شیعہ رہتے قرار ہیں, ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی دور ہو جائے, جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار کر دے, جو روزی والے ان کی روزی میں برکت ہو جائے, جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد کر دے, جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے. اور پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد, جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں ہو جائیں, اور جن کی شادیاں ہو چکی اسپتالوں میں محفوظ رہیں. بالخصوص دعا یہ ہے جن میں نفاق ہے ان میں اتفاق ہو جائے. عالمین میں جہاں جہاں مومن مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ, صحت عاجلہ, امام زین العابدین اور جناب سغرا کے صدقے میں جلد سے جلد مل جائے. اور بالخصوص دعا یہ ہے کہ جو اسیر ہیں, علماء دین اسیر ہیں, مومن مومنات اسیر ہیں, بے جرم ہیں, اسیران کرب سے رہائی عطا ہو جائے. اور ہم سب کے گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ, جان بوجھ کے انجانے میں جو بھی ہو گئے ان سب کو پروردگارہ معاف فرما دے, آل محمد معاف فرما دے, اور ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اے میرے معبود, اے پالنے والے, ہمیں توفیق عطا فرما, ہمارے پاس اتنا پیسہ عطا فرما کہ ہر انسان حج کری آئے, ہر انسان زیارت کری آئے, ہر انسان عمرہ کری آئے. اور عالمین میں جہاں جہاں زیارت گاہیں ہیں, حسین ٹیکری ہے, جوگی پورہ ہے, بگرا ہے, سمانا ہے, آپ کا حیدرآباد مولا کائنات کا روضہ ہے, سب جگہ پہ مولا ان سب کو بلائیے. اچل گنج چلے جائیں, وہاں پہ مولا عباس کا بہت بڑا شفا خانہ ہے. مولا سب کو یہ زیارت سے مشرف کریں. ہمارا آخری پیغام بس یہی ہے کہ مولا ہم سب کو ہدایت پہ رکھیں, ہدایت پہ رکھیں, ہدایت پہ رکھیں. اور جو اسلام کے ماننے والے گمراہ ہو رہے ہیں ان کو گمراہیت سے دور کریں. دیکھیے, بغیر ماسٹر کے اپنے بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے, اور بغیر مرجع کے آپ جی نہیں سکتے. بے شک, اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی سوال آئے گا تو اس کے لیے آپ کو مرجع کی ضرورت ہے. جو لوگ مرجعیت کے دشمن ہیں ان پہ لعنت, اور ان کے تمام جو ماننے اور چاہنے والے ان پہ بھی لعنت, کیونکہ مرجعیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. امام کے زمانے میں بھی جو تھا وہ نائب امام تھے, انہوں نے اپنے وزیر بھیجے, اپنے وصی بھیجے, اور آج جو ہمارے پاس آیت اللہ شستانی ہے وہ اسی طرح ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں امام ہوں. جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں, وہ ہمارے سوال کا جواب دیتے ہیں. اگر ہم مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو ہمارے سوال کا جواب کیسے ہوگا؟ ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے تو وہ کیسے تعلیم پائے گا؟ اسے کیا معلوم کہ اے فار کیا ہوتا ہے اور بی فار کیا ہوتا ہے؟
ال کیا ہوتا ہے، بے سے کیا ہوتا ہے، تے سے کیا ہوتا ہے، سین سے کیا ہوتا ہے، قرآن کیسے پڑھا جائے، اس تعلیم کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم کو دین میں ہر معاملات کے لیے محمد و آل محمد کی ضرورت ہے اور ان کے نائب کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔